मानव समाचार मानवता के हक में کہ ہمارے یہاں کے سیاسی شعبے میں جو خرابیاں اور منکرات پائے جا رہے ہیں، مثلاً آتش بازی، پٹاخے بازی، تکبر، فخر و غرور، الزام تراشی، جھوٹ، کرپشن، رشوت کا لین دین، حرام خوری، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذات پات اور برادری کے سلسلے میں عصبیت، یہ وہ گناہ ہیں جنہیں ہم سے دور کر دیا گیا اور ہمیں ان سے دور کر دیا گیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ ساری برائیاں انفرادی اور اجتماعی طریقے پر سامنے آ رہی ہیں۔ اسٹیج لگا لگا کر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اسٹیج سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جب وہاں سے کچھ کہا جاتا ہے تو چوک چوراہوں پر، نکڑوں پر اور ہوٹلوں پر بیٹھ کر لوگ تبصرے کرتے ہیں، جھوٹ اور چغل خوری کی باتیں، الزام تراشی کی باتیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو منکرات ہیں ان سے بچا جائے، تعمیری سیاست کی جائے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کر کے آپ دکھائیں گے، اس پر بات ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ذاتیات پر آپ گفتگو کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی منکر پایا جا رہا ہے، مثلاً آتش بازی کی جا رہی ہے، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، ہلڑ بازی کی جا رہی ہے، نوجوان چیختے چلاتے اپنے لیڈر کے ساتھ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، بے تکی حرکتیں کر رہے ہیں، گلال پھینک رہے ہیں یا لگا رہے ہیں، اس طرح کی جتنی حرکتیں ہیں وہ سب شرعاً ناپسندیدہ ہیں، اور اگر کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی مصلح، کوئی واعظ، کوئی خطیب اس پر کوئی گفتگو کرتا ہے تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی کا آدمی ہے، یہ فلاں پارٹی کا آدمی ہے، یہ فلاں پارٹی کا آدمی ہے، ان کو نہیں کہتا ہے، ان کو نہیں کہتا ہے، ان کو نہیں کہتا ہے۔ یعنی کوئی اپنی غلطی لینے کے بجائے دوسرے ہی کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ یہ طریقہ کار نہایت نازیبا ہے۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے عوام کی ہمت بڑھتی جا رہی ہے، اور علماء کے سلسلے میں جو احترام، جو عزت ان کے دل میں ہونی چاہیے وہ دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ جس کا جو جی چاہتا ہے سوشل میڈیا پر لکھ دیتا ہے، اور سوشل میڈیا کی برکت سے بڑے بڑے مفکرین بھی ہمارے شہر میں پیدا ہو گئے۔ پہلے کوئی بہت مشکل سے کوئی مفکر اسلام بیچارہ پیدا ہوتا تھا، آج کل تو جو پتھر ہٹائیے اس کے نیچے سے 1 درجن مفکر اسلام نکل رہے ہیں، اور وہ اپنا فکر و نظر سوشل میڈیا پر تحریر کرنا فرض عین سمجھتے ہیں۔ کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی بات منفی، نہایت گھٹیا، اخلاق سے گری ہوئی بات، سطحی باتیں لکھی جا رہی، اور علماء کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ کسی بھی طرح برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں صاف کہہ رہا ہوں کہ سیاستداں چاہے وہ کسی پارٹی کے ہوں، ان حرکتوں کو قابو میں کر لیں، ورنہ اس کا نہایت سنگین نتیجہ ظاہر ہوگا۔ اگر آپ اپنے سیاسی فائدے کے لیے، اگر آپ اپنی سیاست کی دکان چمکانے کے لیے اپنے ورکروں کو اس طرح کھلا چھوڑ دے رہے ہیں اور وہ علماء کی عزتوں سے کھلواڑ کریں گے تو اسے علماء کا طبقہ برداشت نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ بھی مجھے عرض کرنی ہے کہ یہ جو ہمارے حضرات ہیں، ہمارے عام مسلمان بھائی ہیں، وہ کسی سیاسی پارٹی میں ہوں اور وہ ورکر بنے ہوئے ہیں، کارکن بنے ہوئے ہیں، مبارک ہو، جس پارٹی میں آپ کو جانا ہے شوق سے جائیے، لیکن آپ یہ مت کیجئے کہ آپ کسی سیاسی پارٹی میں ہیں تو اس کا غلط بھی صحیح، اس کا حرام بھی حلال، اس کا ناجائز بھی جائز، ان بھک بن کے مت رہیے۔ یہ نہ کیجئے کہ آپ کا جو سیاسی لیڈر ہے اس کی بھینس کے گوبر کو بھی حلوہ ثابت کیجئے۔ یہ آپ کا فرض نہیں ہے۔ آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ جو غلط بات ہے غلط کہیے، جو غیر شرعی کام ہے اس سے خود بھی بچیے، دوسروں کو بھی بچائیے۔ اگر آپ کا سیاسی لیڈر کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو ٹوکنے کی جرت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ غلطی کے پیچھے پیچھے خود بھی چلنے لگے، غلط کام کو آپ نے بھی اختیار کر لیا، اور جو سیاسی لیڈران ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھ کے سامنے غلط کام ہو رہا ہے، منکر ہو رہا ہے، اسراف فضول خرچی کی جا رہی ہے، یہ ذات پات اور برادری واد کو بڑھایا جا رہا ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے مفاد کے لیے وہ اس کو نظر انداز کریں، مگر اس کی وجہ سے ان کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔
ان کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ دنیا کا منصب ہمیشہ رہنے والا نہیں، دنیا کی زندگی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ آج آپ ہیں کل نہیں ہوں گے، کرسی رہے گی، کرسی والا چلا جائے گا، یا کرسی والا ہے تو کرسی گر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ کا اقتدار دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ بڑے بول سے، برے بول سے انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی سیاست کریں جس کی وجہ سے دنیا آخرت میں ہماری پکڑ نہ ہو۔ تو بنیادی طریقے پر تنظیم علماء، ائمہ، حفاظ شہر کی جانب سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے کہ ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داران کو کہہ رہے ہیں، وفد بھی جائے گا، خط بھی لکھا جا رہا ہے، رابطہ کیا جا رہا ہے، ہم ان کو توجہ دلا رہے ہیں کہ جو برائیاں آپ کے سائے میں پنپ رہی ہیں ان کو آپ روکیے، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر اس کے بعد بھی علماء کرام کی نکیر پر اس طرح کی حرکتیں ہوئیں جو کی جا رہی ہیں تو پھر ہم اس پر کوئی سخت اقدام کریں گے، اور تنظیم علماء، ائمہ، حفاظ شہر کی جانب سے نام بنام ہم اس بات کو پھر لوگوں تک پہنچائیں گے کہ یہ غیر تعمیری تخریبی سیاست کی جا رہی ہے، اور یہ ایسا غلط کام ہے جو شریعت اور کتاب و سنت کے خلاف ہے، اور ہم اسے کسی قیمت پر نہیں چلنے دیں گے۔ دوسری بات اسی سے جڑی ہوئی مجھے یہ کہنی ہے، ابھی ایک واقعہ پیش آ گیا اور ماشاء اللہ اس کو حل کرایا گیا۔ مولانا مفتی حسنین صاحب، مولانا عمران اسجد صاحب اور مفتی عامر صاحب اور دیگر حضرات علماء تشریف لے گئے، بات چیت ہوئی، بہتر نتیجہ سامنے آیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک اچھا عمل ہوا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی تحسین کریں، آپ اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں کہ جس سے معافی مانگنے والے شخص کو بھی تکلیف ہو، جن لوگوں کا معاملہ ہے ان کو بھی تکلیف ہو۔ یہ جو ہمارے اقدام کی آڑ لے کر اپنا سیاسی بغض نکالا جا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے اور اس کی کسی طرح پذیرائی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمارا صاف کہنا ہے کہ جو اقدامات تنظیم کی طرف سے ہوں اس کو اسی دائرے میں رہنے دیجیے، دوسروں کو اس میں دخیل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور غلاف کعبہ اوڑھ کر زمزم کے نام پر پیشاب بانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں، اور عوام سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کی سیاست کو صحیح رخ دینے کے لیے آپ بھی اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنا مزاج بدلیں، اپنا رویہ بدلیں، غیبت سننے سنانے اور اس کو چسکے لے لے کر یہاں وہاں بیان کرنے سے بچیے۔ غیبت کرنا بھی حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے، اور غیبت کی باتوں کو ادھر ادھر پھیلانا بھی ناجائز ہے۔ بس اتنی ہی بات عرض کرنی ہے۔ انشاءاللہ تنظیم علماء، ائمہ، حفاظ شہر کی جانب سے ہم لوگ اس سلسلے میں فکر مند رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے۔ اور سیاست کی آڑ میں جو علماء، حفاظ یا ائمہ کرام کو تکلیف دی جاتی ہے یا ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اس پر سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ شہری سیاست جس رخ پر جا رہی ہے، شرعی اعتبار سے اس کو درست نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس کے نتیجے میں ہم لوگ سب سر جوڑ کر بیٹھے، اور اس کی وجہ ایک مضمون تھا جو مفتی عامر صاحب نے لکھا تھا خصوصاً۔ اس عنوان پر اور اس مضمون میں کوئی کسی شخصیت کی طرف کوئی اشارہ نہیں تھا، بلکہ وہ شرعی مضمون تھا، شرعی بنیادوں پر۔ اس لیے تھا کہ بھئی جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے تاکہ جو غلطیاں آ رہی ہیں وہ ختم ہوں۔ لیکن اس کو کچھ لوگوں نے خالص سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا، اور اس کے رد میں ایک ایسی تحریر لکھی گئی جو علماء کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہو سکتی۔ ایسا طرز اور اس طرح کی تذہیب اور اس طرح کی باتیں کہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ لبی بنبری میں پچھلے دنوں ہم لوگ سب بیٹھے، حفاظ، علماء، ائمہ شہر جو تنظیم ہے اس کے سارے ہی جو لوگ ہیں سب جمع ہوئے اکثر بیشتر، اور وہاں بہت ساری باتیں طے ہوئی۔ یہ طے ہوا کہ یہ جو سیاست میں غیبت اور فنا یہ ساری چیزیں ہیں، یا اس کے علاوہ جس طریقے سے آتش بازی ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ کردار کشی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ ہم ان کی اجازت صرف اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ سیاست کا معاملہ ہے تو اس میں وہ کر سکتے ہیں۔ سیاست ہو یا کچھ بھی ہو، بہرحال بات شریعت کی ہوگی،
اس لیے وہاں جمع ہو کر یہ طے کیا گیا کہ یہ جو ساری برائیاں درائی ہیں ان کے اوپر ہم لوگ قدغن لگائیں گے، خصوصاً علماء ائمہ یا حفاظ کی جو عزت اچھالی جاتی ہے یہ بھی غلط ہے۔ وہاں سے اٹھ کر ہم لوگ ایک پارٹی کے دفتر پر گئے، جن کے ایک ورکر نے کچھ جو تحریر لکھی تھی اس کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے وہاں پہنچنے کے بعد یہ بات ہوئی کہ انہیں متوجہ کیا گیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوشگوار ماحول میں بات چیت بھی ہوئی اور انہوں نے اچھے انداز میں ہم لوگوں کی بات بھی سنی اور ہم لوگوں کو اس بات کا یقین بھی دلایا کہ وہ اس سلسلے میں قدم اٹھائیں گے، اور اسی کا یہ نتیجہ رہا کہ اگلے دنوں معافی نامہ بھی اس شخص کی طرف سے سامنے آ گیا جنہوں نے لکھا تھا، اور جب ہم لوگ گئے تھے تب بھی ہم لوگوں سے معذرت کر لی گئی تھی، اور ہم اس بات پر ان کا کہنا چاہیے کہ خیر مقدم بھی کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے بر وقت جو شرعی نکیر کی گئی اس کو قبول بھی کیا اور کھلے دل کے ساتھ یہ کہا کہ بھئی اس سلسلے میں ہم سے واقعی غلطی ہوئی اور ہم اس کو درست کر لیتے ہیں۔ اب یہ کام جو تنظیم نے شروع کیا ہے یہ کام آگے بڑھے گا اور ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ اس طرح کی جو برائیاں آ رہی ہیں ہم لوگ اس کو روک سکیں تاکہ ہمارا شہر اچھا رہے، اچھا بنا رہے اور اس کا ناپ نقشہ ٹھیک رہے، اور شرعی اعتبار سے جو برائیاں چلی آ رہی ہیں ہم اس کو ٹھیک کر سکیں۔ یہ کوشش ایک بالکل غیر سیاسی اور بالکل ہی جو کہنا چاہیے کہ اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، خالص شرعی ہے۔ اب جب یہ کوشش ہم لوگوں نے شروع کی اور اس کے نتیجے میں ایک اچھا معاملہ سامنے آیا اور معافی نامہ سوشل میڈیا سے بھی انہوں نے نشر کر دیا اور وائرل کر دیا، اس کے بعد کچھ لوگوں کی طرف سے ایسی تحریر آ رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا اس کی آڑ لے کر دوسرے لوگ اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں۔ ایک دم صفائی سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک خالص دینی اور شرعی کام ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دیجیے، اس میں کسی قسم کا کوئی سیاسی فائدہ کوئی صاحب ہرگز تلاش نہ کرے۔ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ کسی ایک فرد کے سلسلے میں نہیں ہے، ایک آدمی کے سلسلے میں یا ایک پارٹی کے سلسلے میں نہیں ہے۔ ہم جہاں محسوس کریں گے کہ یہاں شریعت کی خلاف ورزی ہے، علماء کرام مل کر اچھے انداز میں لوگوں کو متوجہ کریں گے، اور اس سلسلے میں خط بھی لکھا جا رہا ہے، آج ایک پریس نوٹ بھی آپ کو دیا جائے گا اور کچھ تحریریں بھی جاری کی جا رہی، مضامین بھی آئیں گے، تنظیم کی طرف سے شائع کیے جائیں گے، اور ساری ہی سیاسی پارٹیوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے، خطوط تیار کر دیے گئے ہیں، وقت ان قریب سب کے پاس پہنچے گا۔ یہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، ہم ساری سیاسی پارٹیوں سے رابطہ کریں گے اور ان کے پاس جائیں گے، کیونکہ سبھی وہ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں جتنے بھی نمائندے سب مسلمان ہی ہیں، اور ساری پارٹیاں بھی تقریباً جو ہے ان کے سارے ذمہ داران مسلمان ہیں، اس لیے ہم ان کو شریعت کی بنیاد پر مخاطب کریں گے، سیاست کی بنیاد پر نہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی اس چیز کو محسوس کریں گے، اور جیسا کہ کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا پہلا ہی برتاؤ جو ہے وہ بہت اچھا رہا ہے، تو آگے بھی مجھے امید ہے کہ سب کا تعاون ملے گا اور ہم فضا کو درست کر سکیں گے اور شریعت کے موافق جو برائیاں در آئی ہیں اس کو ٹھیک کر سکیں گے۔ امید ہے کہ سارے سیاسی پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس وضاحت کو اچھی طرح سے محسوس کریں گے۔ کافی تشفی بخش باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہیں، میں سمجھتا ہوں مجھ کو اس سلسلے میں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس اتنا میں کہوں گا کہ آئندہ بھی ہم لوگ کا جو کام ہے لکھنے کا، تو اگر کوئی کسی بھی قسم کی مخالفت کرتا ہے تو ہم لوگ اس سے دل برداشتہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہم لوگ کے حوصلے پست ہوں گے۔ ہم لوگ کا کام ہے لکھنے کا، برائیوں پر ٹوکنے کا، وہ کام انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اس میں ہم لوگ کسی کی بھی حمایت کا تن نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی کی حمایت کرتے ہیں، میرا فتویٰ یا میری تحریریں ہر ایک سے متعلق میری ویب سائٹ پر موجود ہے، کسی کی بھی کبھی بھی کوئی بھی حمایت قطعاً نہیں کی گئی ہے، جو شرعی بات رہتی ہے ہم اس کو ببانگ دہل بیان کرتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ اور اب تو الحمدللہ علماء کی تنظیم ہم لوگوں کے ساتھ ہے، ابھی تو میں اکیلا کرتے رہتا تھا، لیکن اب تو الحمدللہ مولانا عمران صاحب اور ایک بڑا علماء کا جمع غفیر ہے، اور سب انشاءاللہ جو اجتماعی طور پر جیسے اجتماعی طور پر گناہ ہوئے، اب اجتماعی طور پر اس کے اوپر نکیر بھی ہوگی اور اس کو روکنے کی کوشش بھی ہوگی، اور آپ لوگ اس کا فائدہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔